پاس اب حدیث کی کتابوں میں جمع ہے. تو اس اعتبار سے ایک شخص جب الفاظ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. ما کان وما یکون. اب سننے والے نے کہا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل ما کان اور کل ما یکون، یہ یقیناً شرک ہو جائے گا. لہذا جب وہ مولانا منظور شاہ صاحب نے جب میرے سامنے یہ 3 باتیں بیان کر دی، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، نمبر 1. عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے، نمبر 2. محدود ہے، لا محدود نہیں. میں نے کہا پھر میرا تو کوئی جھگڑا آپ سے نہیں ہے. اب اگر ہم اس پر جائیں کہ صاحب کوئی علم تھا ہی نہیں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ نبوت کی نفی ہو گئی. نبوت علم غیب ہی کا تو نام ہے، عالم غیب کی سیریں کراتا ہے اللہ تعالیٰ. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. حضرت ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے اللہ نے. حضور کو شب معراج میں کیا کیا دکھایا، کیا کیا مشاہدات کرائے. اب اس کی نفی ہم کیسے کریں گے؟ تو یقیناً غیب کا علم حضور کو عطا کیا گیا، لیکن کل غیب نہیں. کل غیب کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن غیب مجرد تو علم ہے، جتنا بھی اللہ نے چاہا غیب ہے، جتنا اللہ نے دیا غیب میں سے وہ یقیناً اللہ کے رسول کا علم ہے. تو وہی بات یہاں فرمائی ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ. پس اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. غیب پر تمہیں مطلع نہیں کیا جائے گا. تمہاری کا شان یہ کہ یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاؤ، تبھی تو ایمان ہے. اگر سامنے سارے معاملات آ جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے بڑا مومن تو ابو جہل ہوگا. کیا انکار کرے گا وہ اللہ کا؟ کیا وہ آخرت کا، کیا وہ قیامت کا، کیا وہ جنت کا، دوزخ کا کسی کا انکار کرے گا؟ جو فرعون ہے وہ سب سے بڑا مومن ہوگا اس دن؟ نہیں، اس دن کی بات نہیں. غیب کے عالم میں رہتے ہوئے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لہذا تمہیں تو غیب پر خود مطلع ہو کر ایمان لانا وہ تمہارا معاملہ نہیں ہے. غیب پر تو ہم مطلع کرتے ہیں صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں جتنا چاہیں. لیکن تمہارا کام یہ ہے فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. جیسے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کافروں اور منافقوں کی رسی دراز کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں خیر ہے، یہ شر ہے، تاکہ وہ اور گناہ کما لیں، اپنے نامہ اعمال کو اور سیاہ کر لیں، اپنے عذاب کی سختیوں میں اور اضافہ کر لیں. اسی طرح یہاں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَّهُمْ. ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو اس مال کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کا دین تقاضا کر رہا ہے لاؤ اللہ کے راہ میں صرف کرو، دین کی اشاعت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے. دین کی اقامت ہے، جد و جہد ہے، جہاد کی ضروریات ہیں، ان کی پورا کرنے کے لیے خرچ کرو. لیکن جو لوگ اس کے باوجود اپنی تجوریوں کے دروازے بند رکھتے ہیں، اپنی جیبیں جو ہیں ان تک ان کے ہاتھ نہیں جاتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کا خیر، پیسہ اگر ان کے پاس بچ گیا ہے، اگر ان کی تجوریوں کے اندر دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رکھی ہے تو یہ خیر ہے. نہیں، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی خرابی، بہت بڑی ان کے لیے مصیبت ہوگی قیامت کے دن. کیوں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو طوق پہنایا جائے گا اس دولت کا قیامت کے دن. جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا وہ ان کے گردنوں میں طوق کی شکل کے اندر جو ہے وہ آویزہ ہوں گی، چیزیں طوق پڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بالآخر تو آسمان اور زمین کی کل وراثت اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی آج آپ کو معلوم ہے، آج کچھ مال آپ کے پاس ہے، چلیے کل آپ نہیں ہوں گے، آپ کے وارث کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس چلا جائے گا. ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو کہاں جائے گا وہ مال؟ آخر کار الوارث، وارث جو ہے آخری وہ تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے لیے رہ جانا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو مالی میرا مال، میری فلاں شے، میری جائیداد، میرا کام، میری، یہ انسان کی دنیا کے اندر تھوڑے سے دیر کے لیے یہ جو چلت پھرت ہے،
چہل پہل ہے، چمک دمک ہے، اور اس میں جو انسان کی جو ہے نظر خیرہ ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث اور وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔